وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا. یعنی بہت کچھ منہ مانگا دیا، یعنی انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں انسان کو عطا فرما دی. اب میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی کہ اس نے کیا کیا عطا فرما دیا. آپ خود غور کر لیجئے، ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس نے عطا فرما دی، تبھی تو لوگوں کی زندگیاں چل رہی ہیں، ورنہ تو ختم ہو جاتی. پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَتُحْصُوهَا. ابھی غور سے سنیے، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے. بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بے حد و بے حساب ہے کہ ان کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. مثالیں اس کی بہت ہے. ایک مثال ہم لیتے ہیں اور اسی کے اندر جو پچھلی جتنی نعمتیں بیان ہوئی ہیں ان کی بھی مثالیں آ جائے گی. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک نوالا ہم اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں. اس نوالے سے پہلے کتنی نعمتیں ہیں اور اس نوالے کو منہ میں ڈالنے کے بعد کتنی نعمتیں ہیں. تو اب اس نعمتوں کو آپ ذرا دیکھیں آپ کہ نوالا جو ہمارے ہاتھ میں آیا وہ روٹی کا بنا ہوا اور وہ سالن میں ڈوبا ہوا، سالن سبزی ہوگی، گوشت کا جو بھی ہوگا. تو روٹی کو لے لو آپ، وہ روٹی آٹے سے بنی ہے. اس آٹے کو، آٹا گندم سے بنا ہے. تو اس روٹی کو بنانے کے لیے اللہ نے کیسے لوگ مقرر کیے جو روٹی بنا کے دے رہے ہیں ہمیں. ہر آدمی خود روٹی نہیں بنا سکتا، یا تو گھر میں بنتی ہے یا ہوٹل سے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس روٹی کو بنانے کے لیے توا چاہیے، یعنی لوہے کا استعمال چاہیے، چولہا چاہیے، گیس چاہیے، آگ چاہیے. کتنی نعمتیں استعمال میں آ رہی ہے. پھر اس کو پکانے کی ایک مہارت چاہیے، ورنہ روٹی اگر رکھ دی جائے تو جل کے خاک ہو جائے گا. خاک کھاؤ گے، پھر آپ بیمار پڑ جاؤ گے. تو اس روٹی کو بنانے کے لیے جو عقل چاہیے وہ بھی ایک نعمت ہے. تو اب اس نوالے کو ہمارے منہ میں آنے کے لیے روٹی کو پکنے کے درمیان میں کتنی نعمتیں آ گئی ہیں. اب یہ پکنے سے پہلے یہ آٹا تھا، روٹی کیا تھی؟ آٹا تھا. اور آٹے سے پہلے کیا تھی؟ گندم تھی. تو گندم کو پیسا گیا. پیسنے کے لیے کتنے لوگ کام میں آئے؟ چکی لگی، چکی نے اس کو پیسا، اس میں پتھر استعمال ہوا، بجلی استعمال ہوئی. پیسنے کے بعد چھنی لگی، چھنی سے کو چھانا گیا اور اس میں سے بور نکالا گیا، دیگر چیزیں نکالی گئی. اور گندم کو لے لیجئے، گندم کہاں سے آئی ہے؟ گندم کاشت کی گئی ہے، کھیتوں میں اگی ہے. تو اس کو اگانے کے لیے انسانی عمل دخل کتنا تھا؟ انسانی عمل دخل اتنا تھا کہ کاشتکار نے، کسان نے زمین میں ہل چلایا. ہل چلانے کے بعد اس میں سے گھاس اور فالتو قسم کے پودے سب فارغ کیے، نکالے، زمین کے اندر اس کو نرم کیا، سہاگا جلایا، اس کے اندر بیج ڈالے، بیج ڈالنے کے بعد اس کے اندر پانی ڈالا. یہ انسان کا کام تھا. اب اس کے بعد پھر زمین کا کام شروع ہوا. زمین نے اس گندم کو، اس بیج کو نرم کیا. نرم کرنے کے بعد اس بیج کو پھاڑا، اور اس پھاڑنے کے بعد باریک سی کومپل کو اس کو باہر نکالا. اس کومپل کو باہر نکالنے کے بعد اچھا یہ سارے کے سارے کام کس طرح سے ہو رہے ہیں؟ اس کے اوپر پانی پڑ رہا ہے. پانی پڑنے سے زمین نرم ہو رہی ہے. جب زمین نرم ہے تو دانا نرم ہو رہا. دانے کے اندر جو کمپیوٹرائز سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ نے پروگرامنگ کی ہے وہ پروگرامنگ انسٹال ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایکٹیو ہونے کے بعد وہ پروسیس کرتی ہے. پروسیس کرنے کے بعد وہ پودا بننا شروع ہوتا ہے. مگر پودا ایسے تو نہیں بنتا. اگر اس کو سورج کی روشنی نہ ملے تو کیا بن جائے گا پودا؟
چاند کی روشنی نہ ملے تو کیا پودا بن جائے گا؟ اگر اس کو آکسیجن نہ ملے، جو ہوا کے اندر جتنے ذرات ہیں وہ نہ ملے، کیا پودا بن جائے گا؟ اگر پانی نہ ملے تو کیا پودا بن جائے گا؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ پانی بادلوں سے آیا، آسمان سے آیا، آپ کہیں نہیں دریا سے آیا۔ ارے دریا میں کہاں سے آیا؟ دریا میں بھی تو بادلوں سے آیا۔ یہ بادل پہاڑوں پہ جا کے برسے تھے، پہاڑوں پہ سے برس کے اوپر سے گزرتا ہوا پانی پھر دریاؤں میں آیا، دریاؤں سے نہروں میں آیا، نہروں سے تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس اب کھیتوں میں آیا۔ تو یہ سارا کا سارا پروسیس چل رہا ہے۔ یہ بادل کہاں سے آیا؟ بادل سمندر سے اٹھا تھا، سمندر سے اٹھا تھا، بخارات اٹھے تھے، ہوا نے ان کو اٹھا کے اوپر کر دیا۔ اچھا ہوا نہ ہوتی کیا بادل اوپر چلا جاتا؟ نہیں جاتا۔ ہوا نہ ہوتی تو بادل سمندر کے اوپر سے چل کے وہ پہاڑی علاقوں تک پہنچ جاتا؟ نہیں پہنچتا۔ ارے میرے بھائی، ایک نعمت کے اندر کتنے ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، یہ تو سب میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر سورج کی روشنی اس کو چاہیے ہوتی ہے، سورج کی روشنی کے اندر وہ پودا پروان بھی چڑھتا ہے اور پھر پھل اس میں پکتا بھی ہے، وہ بیج پکتا بھی ہے، اور چاند کی روشنی سے اس میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر چاند کی روشنی ہٹا لو تو پھلوں کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوگی، کوئی کھٹاس نہیں ہوگی، وہ گھاس کی طرح ہوں گے۔ اور سورج کی روشنی ہٹا لو تو ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوگی، وہ بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو ایک نعمت کے اندر پورا کا پورا کائنات کا سسٹم، یہ رات دن کا سسٹم، یہ سورج اور چاند، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ زمین، کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہے اس ایک لقمے کے لیے۔ یہ ایک لقمہ آپ کے منہ میں آیا، کتنی آسانی سے آ گیا ہے لقمہ، لیکن کتنی نعمتوں کے ساتھ مل کر یہ لقمہ بنا ہے۔ اگر ایک نعمت کو بھی، خدا کی نعمت کو کم کر دو تو کیا لقمہ تمہارے منہ تک آئے گا؟ تو اس لیے تو فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ کیوں فرمایا بڑا ظالم اور ناشکرا ہے؟ کہ پیچھے کافروں کا ذکر آ رہا تھا، اور پھر وہ بتا بھی دیا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ کافر یہ اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، لیکن کبھی اس کا دھیان نہیں جاتا کہ ایک لقمہ جو میرے منہ میں آیا، یہ کتنی بڑی نعمتوں کے بعد میرے منہ تک پہنچا ہے۔ تو کیا یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ یا جن کو تم نے شریک گھڑ لیا ہے، خدا کا ساجی بنا لیا ہے، یہ مٹی کے بت پتھر یا کسی انسان یا درخت کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، کیا یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کافر کا ظلم یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کے مقام پر کسی اور کو بٹھا دیا ہے۔ کافر کا ظلم یہی ہے کہ اس نے رب کو رب کا مقام نہیں دیا، اس نے اپنے جیسے انسانوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، اس کو جو خدا کا مقام دے دیا ہے۔ یہ ان شرک ظلم عظیم، بے شک شرک سب سے عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو ظالم فرمایا۔ ان الانسان لظلوم، انسان سے مراد کافر انسان بہت بڑا ظالم ہے، کفار اور بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکرا وہ جو اپنے رب کی نعمت کو نہیں پہچان رہا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناشکرے کو جو ہے ظالم بھی قرار دیا اور ناشکرا بھی قرار دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے، اور ناشکری کا جو خوب ہم لوگوں میں بس گئی ہے، اے رب کریم اس بد عادت کو ہم سے دور نکال دے اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔